السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جناب جاوید اختر صاحب کولکتہ تشریف لانے والے تھے، جس کے بعد ہم نے 24 اگست کو اپنے سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے انہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر ایک اکیڈمک اور پیسفل ڈیبیٹ کی انویٹیشن دی تھی، لیکن چند حالات کی وجہ سے ان کا پروگرام کولکتہ میں کینسل کر دیا گیا، جس کے بعد وحیین فاؤنڈیشن نے ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کی، جس میں ہم نے اس چیز کی وضاحت کی کہ ہم ابھی بھی اپنے ڈیبیٹ کے انویٹیشن پہ قائم ہیں اور ہم اب بھی اس ڈیبیٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں پیسفل انوائرمنٹ میں اکیڈمک انداز میں جناب جاوید اختر صاحب سے ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر ہم ڈسکشن کریں، ڈیبیٹ کریں۔ لہٰذا اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ پروگرام کینسل ہو چکا ہے، پریس کانفرنس کے ذریعے ہم نے وضاحت بھی کر دی، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم انہیں انویٹیشن ای میل کے ذریعے بھی دیں۔ لہٰذا 3 سپٹمبر کو ان کی اس ای میل آئی ڈی پر جو ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہے اور انہوں نے خود ہی پبلکلی لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، اویلیبل ہے وہ انفارمیشن، اس ای میل آئی ڈی پر جو اس وقت آپ کے اسکرین پہ موجود ہے، ہم نے انہیں ای میل کی اور بہت ہی ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، عزت و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھے انداز میں ہم نے انہیں ڈیبیٹ کے لیے انوائٹ کیا۔ پھر 6 سپٹمبر میں ان کی طرف سے اسی ای میل پر ریپلائی آتی ہے، اس ریپلائی میں انہوں نے ہمارے اس ڈیبیٹ کے انویٹیشن کو قبول کیا، لیکن چند شرطوں کے ساتھ اور کنڈیشنز کے ساتھ۔ انہوں نے چند مطالبات رکھے، چند شرائط ہمارے سامنے رکھی کہ اگر آپ ان شرطوں پہ راضی ہیں تو ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم ان شرائط کو اب آپ کے سامنے بھی پیش کر دیں، پبلکلی پیش کر دیں، چونکہ 6 سپٹمبر کو ان کی ای میل آئی، جواب آیا، اور 7 سپٹمبر کو ہم نے ان کے اس کنڈیشنز کے متعلق بالکل تفصیلی جواب اور منصفانہ جواب سینڈ کر دیا، ارسال کر دیا۔ اس 7 سپٹمبر کے بعد سے لے کر اب تک 14 سپٹمبر آج تاریخ ہے، اب تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھتے ہوئے اب اس پوری معلومات کو